السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عالمی منظرنامے سے عالم اسلام کے حوالے سے اس خصوصی بلیٹن میں ہم لائے ہیں تازہ ترین خبریں، لیکن اس سے قبل ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ کورونا سے اب تک دنیا بھر میں 5 ملین انسانوں کی ہوئی ہلاکت، امریکی صدر کی ترجمان ویکسینیشن کے باوجود کووڈ-19 کی شکار۔ بھارت کے اتر پردیش انتخابات میں یوگی نے اٹھایا طالبان اور پاکستان کا مدعا، کہا مودی سے ملک محفوظ لیکن پلوامہ حملہ اور چین کی دہشت گردی بھولے۔ شمالی شام میں ترک فوجوں کی موجودگی کا اعلان، 200 ترک فوجی گاڑیاں کارروائی کے لیے تیار۔ سعودی عرب میں رنگا رنگ میلے کا انعقاد، 25 اسکرین والے تھیٹرز میں دکھائی جائیں گی فلمیں۔ اور امریکی تربیت یافتہ سابق افغانی فوج کی داعش میں شمولیت کا انکشاف، طالبان نے کیا سرنڈر کے بعد عام معافی کا اعلان۔ کورونا وبا سے اب تک دنیا بھر میں 50 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار امریکی شہر بالٹیمور کی جانس ہاپکنس یونیورسٹی کی تازہ ترین اعداد سے سامنے آئی ہے۔ محققین کے مطابق اس دوران 246 ملین افراد میں کورونا کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جرمنی کے رابرٹ کوک وائرولوجی انسٹی ٹیوٹ کے مطابق نئے کورونا انفیکشن کی ہفتہ وار اوسط 1548 تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہفتے قبل یہ شرح 1101 تھی۔ کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد دنیا میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کورونا ویکسین سے ہی جڑی ہوئی ہے جو امریکہ سے ہے۔ اطلاعات کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ایک ترجمان جین ساکی کورونا وائرس کے خلاف ویکسین لگوانے کے باوجود اس وائرس کا شکار ہوئی ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے بھارت میں کشمیر، پاکستان اور طالبان کے حوالے سے سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے۔ انتہا پسند بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے ہر روز متنازع بیانات آ رہے ہیں۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان طالبان کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن بھارت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ بھارت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ بیان کے وقت یوگی آدتیہ ناتھ پلوامہ حملہ اور چین کے لداخ اور گلوان میں دہشت گردی کو بھول گئے۔ ملک شام کو عالمی طاقتیں تخت مشق بنائے ہوئے ہیں اور یہاں کی بشار الاسد حکومت روس اور دیگر یورپی ممالک کی آڑ میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے۔ اس دوران اب ترکی نے بھی ملک شام میں اپنی موجودگی ظاہر کی ہے۔ دراصل ترکی کو کرد جنگجوؤں سے پریشانی ہے اور پیر کو شامی اپوزیشن نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے لیے ترکی نے شامی حزب اختلاف کو آپریشن کی تیاری کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ میڈیائی خبروں کے مطابق ترکی کا یہ آپریشن شمالی شام میں کئی محاذوں پر شروع ہوگا۔ اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر ترکی شام میں کرد دھڑوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر سکتا ہے جسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ترک فوج نے شمال مغربی شام کے ادلب کے دیہی علاقوں میں 200 سے زائد فوجی گاڑیاں بھیج چکے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں اس سال سالانہ رنگا رنگ میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں لاکھوں شہریان شرکت کریں گے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق یہ تفریح کا سب سے بڑا یونٹ ہے جس کا تقریباً رقبہ 1,00,000 مربع میٹر ہے۔ اس میں سب سے بڑے سینما کے علاوہ دنیا میں پہلی بار بین الاقوامی تقریبات کی میزبانی بھی ہوگی۔ اس تھیٹر میں 25 اسکرینیں لگائی گئی ہیں جہاں ہالی ووڈ سے لے کر بین الاقوامی سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کرنے سے قبل دکھائی جائیں گی۔ میلے کو الریاض سٹی بالی ووڈ نام دیا گیا ہے اور اس کے دروازے روزانہ شام 5 بجے تفریح کے لیے کھلیں گے اور یہ ہفتے کے 7 دن صبح 4 بجے تک کھلے رہے گا۔ ایک اور خبر سعودی عرب ہی کی کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن سے ملاقات کی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ بھی لیا۔ ISIS یعنی داعش امریکہ کی تیار کردہ تنظیم مانی جاتی ہے۔ عراق کے بعد اب داعش کی افغانستان میں موجودگی کی خبریں مغربی میڈیا چلا رہا ہے۔ ویسٹرن میڈیا کے مطابق طالبان کا کابل میں اقتدار سنبھالنے سے قبل امریکی فوج کی نگرانی میں تربیت حاصل کرنے والے سابق افغان آرمی کے اہلکار داعش کی صفوں میں شامل ہونے لگے ہیں۔ افغان انٹیلیجنس سروس کے کچھ سابق ارکان اور ایلیٹ فورس کے اہلکار جنہیں امریکہ نے تربیت دی تھی اور طالبان کی آمد کے بعد ترک کر دیا تھا، اب وہ داعش میں شامل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ طالبان نے داعش سے منسلک کئی افراد کو لڑائی کے دوران مار گرایا ہے اور کئی داعشی ارکان کو ملک کے نئے حکام کے سامنے سرنڈر کرنے کو بھی کہا ہے، جس کے بعد انہیں عام معافی دی جا رہی ہے۔ ستمبر کے شروع میں طالبان فورسز نے پنجشیر وادی میں ایک نئی مزاحمت تحریک کو کچل دیا تھا جس کی قیادت احمد مسعود کر رہے تھے۔ اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے پر یہودی آباد کاروں کے لیے تقریباً 3000 نئے مکانات تعمیر کے منصوبے کے خلاف اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس نے مذمت کی ہے۔
حماس نے اسے جنگی جرم قرار دیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی بستیوں کی توسیع کا رویہ تمام صہیونی حکومتوں میں یکساں ہے۔ قاسم نے مزید کہا کہ مکانات کی تازہ منظوری، مقامی آبادی کی نقل مکانی اور قبضے کے ذریعے فلسطینیوں کی موجودگی کے خلاف صہیونی جنگ کے تسلسل کا حصہ ہے۔ یہ فلسطینی قوم کی حقوق کی توہین اور ان کے دیرینہ حقوق سے انکار کو بے نقاب کرتا ہے۔ حالانکہ فلسطین قوم کو تمام بین الاقوامی قوانین بنیادی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں، امریکہ سمیت 12 یورپی ممالک نے بھی یہودی آباد کاروں کے لیے مکانات کی تعمیر کی مخالفت کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں اہم بین الاقوامی خبریں۔ دیگر مصدقہ خبروں کے لیے اب ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔